ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی تحریک ہوئی جس کے اندر میرا گانا یہی کسانہ گانا جو ہے اس کو بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو جا کے لگا. انہوں نے اس گانے کو ہاتھوں ہاتھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ گانا پاکستان کے کسانوں کے لیے بھی یہی کام کرے اور پاکستان کے کسان آخرکار ایک تحریک چلانے میں کامیاب ہوں. یہ ہم نے اچیو کر لیا اور لینڈ ریفارمز ہو گئے تو اس ملک کے اندر سب کچھ ہی بدل جائے گا. 17 اپریل کو پوری دنیا میں کسانوں کا دن منایا جاتا ہے. اس کو ہم فارمرز ڈے بھی کہہ سکتے ہیں, پیزنٹس ڈے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن برابری پارٹی صرف پاکستان کے کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ پوری دنیا کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسان ہمارے لیے غلہ اگاتے ہیں, ہمارے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں, اور آج کل انہی لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں سب سے دگرگوں حالت انہی لوگوں کی ہے. یہ غریب ہیں, یہ بھوکے ہیں. جو لوگ اناج اگاتے ہیں وہ اپنا اناج بیچ نہیں سکتے اچھے داموں میں مارکیٹس میں. گورنمنٹ جو ہیں وہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتی, تو ان کو بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. اسی لیے لوگ جگہ جگہ پہ باہر نکلتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی تحریک ہوئی جس کے اندر میرا گانا یہی کسانہ گانا جو ہے جو آپ سن رہے ہیں اس وقت, اس کو بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو جا کے لگا. اور کسان چونکہ باہر نکلے ہوئے تھے اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کے پریشان ہو گئے, تو انہوں نے اس گانے کو ہاتھوں ہاتھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ گانا پاکستان کے کسانوں کے لیے بھی یہی کام کرے اور پاکستان کے کسان آخرکار ایک تحریک چلانے میں کامیاب ہوں جسے برابری پارٹی لیڈ کرے. میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے علاوہ کوئی بھی آپ کے حقوق کی محافظ نہیں ہو سکتی, اور پاکستان میں برابری پارٹی سے بڑی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو غریبوں کے لیے, محنت کشوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے کھڑی ہو. اور ہم لوگ ہی ہیں جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. برابری پارٹی کو جوائن کریں, بار بار اس کا ذکر کریں اپنے ارد گرد, تاکہ ہم یہاں پہ ایک حکومت بنائیں ایسی جو عام لوگوں کی حکومت ہو, جس میں عام لوگ ہی لیڈر ہوں, جس میں عام لوگ ہی حکمران ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ایک بڑا مارکا مارا ہوا ہے. میں لینڈ ریفارمز کی جو پٹیشن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, اس کا پٹیشنر ہوں, اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی چیف جسٹس تو ہو جو آئے اور لینڈ ریفارمز کے اوپر کیس سنے. اور جب تک یہ کیس, یہ جو لینڈ مارک ایک قسم کا ہے ہمارے لیے, کیونکہ اگر یہ ہم نے اچیو کر لیا اور لینڈ ریفارمز ہو گئے تو اس ملک کے اندر سب کچھ ہی بدل جائے گا. کیونکہ اس ملک کے اندر جو 3 بڑے مسئلے ہیں ان میں سے ایک لینڈ ریفارمز ہے جو کہ ہو نہیں پا رہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل ریفارمز ہیں, اور اس کے علاوہ جو IPP کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہونے والا ہے. تو یہ 3 بڑے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز یعنی زرعی اصلاحات, ایکچولی میں اس کو زرعی اصلاحات اب نہیں کہتا, میں اس کو زمینی اصلاحات کہتا ہوں, کیونکہ اب تو اربن اور رورل یعنی دیہات اور شہری علاقے جو ہیں دونوں کے اندر اس وقت لینڈ کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے. بہت زیادہ لوگوں نے لینڈ ایکوائر کر لی ہے, گریب کر لی ہے, لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کی زمینوں پہ, چاہے وہ شہری علاقوں میں ہوں چاہے وہ دیہاتی علاقوں میں ہوں. تو اس لیے وہ قبضہ بھی چھڑانا چاہیے تاکہ عام لوگ ایک تو غلہ اگا سکیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور اس کے علاوہ اس ملک کے اندر اپنا گھر بنا سکیں جب ان کا دل کرے, اور وہ اس گھر میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکیں. تو دنیا بھر کے تمام کسانوں کو برابری پارٹی کی طرف سے, میری طرف سے یعنی جواد احمد کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آج آپ اپنا دن منا رہے ہیں.